الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی ہاسپٹل کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان کر دیا ہے کہ زکوٰۃ کنہیں دی جائے، کہاں پہ لگائی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں فرماتے ہیں، زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے اور ان کے لیے ہے جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، اور زکوٰۃ چوتھے نمبر پہ ان کے لیے ہے جن کے دل جیتنا مقصود ہوں، یعنی کہ وہ کافر جو مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں یا وہ مسلمان جو ابھی اسلام میں نئے ہیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ گردنوں کے آزاد کرنے میں استعمال کی جا سکتی ہے، جن کے غلام لونڈی کو آزاد کرنے میں، والغارمین، اور ایسے ہی زکوٰۃ انہیں دی جا سکتی ہے جو صلح کرانے کے لیے کوئی جرمانہ برداشت کر لیتے ہیں یا کسی ایک فریق کی دیت جو ہے اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، یا کہیں پہ ضمانت دیتے ہیں صلح کرانے کے لیے، لیکن جن کی طرف سے ضمانت دیتے ہیں وہ مکر جاتے ہیں تو پیسے اسے پڑ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور جہاد میں زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی کہ مسافر اگر راستے میں اس کے پاس اتنے پیسے نہ رہیں کہ سفر کو جاری رکھ سکے تو زکوٰۃ میں سے اتنے پیسے دیے جا سکتے ہیں کہ اس کا سفر جو ہے وہ جاری رہ سکے۔ تو یہ 8 طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب ان میں ہاسپٹل کا ذکر نہیں ہے، تو ہاسپٹل جو ہیں انہیں زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہاسپٹل ہے جو صرف فقیروں اور مسکینوں کا علاج کرتا ہے اور اس کی انتظامیہ ایسی ہے جن کے اوپر ہمیں مکمل یقین ہے امانت و دیانت کے لحاظ سے بھی اور اس لحاظ سے بھی کہ شریعت کے مسائل کو جانتے ہیں، شریعت سے جاہل نہیں ہیں، ناواقف نہیں ہیں، علماء دین سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ پیسہ صرف فقیروں اور مسکینوں پہ لگائیں گے، تو ایسے ہسپتال کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ ہسپتال آپ کا وکیل بنے گا اور آپ کی طرف سے فقیروں اور مسکینوں پہ زکوٰۃ خرچ کرے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی ایسا ہسپتال ہے جو ہسپتال امیروں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے، لیکن اس میں ایک شعبہ، ایک حصہ صرف فقیروں مسکینوں کے لیے ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس ہسپتال کی انتظامیہ شریعت کے مسائل کو سمجھتی ہے، جانتی ہے، وہ ہسپتال کی کوئی ایسی چیز نہیں خریدے گی جسے امیر بھی استعمال کرتے ہوں، غریب بھی استعمال کرتے ہوں، کوئی ایسا کمرہ اسے نہیں بنائے گی جسے امیر بھی استعمال کرتے ہوں، غریب بھی استعمال کرتے ہوں، ایسے میڈیکل آلات نہیں خریدے گی جسے امیر بھی استعمال کرتے ہوں، غریب بھی استعمال کرتے ہوں۔ تو ایسے ہسپتال کی انتظامیہ کو بھی آپ زکوٰۃ کے سلسلے میں اپنا وکیل بنا سکتے ہیں اور انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تاکہ وہ آپ کی زکوٰۃ کا مال صرف فقیروں اور مسکینوں پہ خرچ کریں۔ لیکن یہاں پہ میں خبردار کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ ہاسپٹل کی انتظامیہ شریعت کے مسائل سے، زکوٰۃ کے مسائل سے جاہل ہوتی ہے، ناواقف ہوتی ہے، اس لیے ان کو زکوٰۃ دینے سے اجتناب کرنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ اس کی بجائے آپ خود کسی ہاسپٹل میں جائیں اور وہاں پہ جائزہ لیں کون فقیر ہے، کون مسکین ہے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ فقیر ہے اور مسکین ہے اور یہ اپنا علاج کرنے سے قاصر ہے، عاجز ہے، بے بس ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ اس کے حوالے کر سکتے ہیں کہ تم اس زکوٰۃ سے اپنا علاج کرا لو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔